بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ وقت کا سب سے بڑا فرض حکام کی نگرانی کرنا اور قوم کے اخلاق و عادات کی حفاظت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرض کو نہایت اہتمام کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ وہ اپنے ہر عمل سے عہد لیتے تھے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، باریک کپڑا نہ پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا، دروازہ پر دربان نہیں رکھے گا، اہل حاجت کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ اسی طرح اموال کے مال و اسباب کی فہرست تیار کرا کے محفوظ رکھتے تھے، اور اگر کسی عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی اضافے کا علم ہوتا تھا تو جائزہ لے کر آدھا مال بٹا لیتے تھے اور بیت المال میں داخل کر لیتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیشی خدمت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص وہاں آ کر پکارنے لگا، اے عمر، جہنم کی آگ سے بچو۔ امیر المومنین نے حاضرین سے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب اس شخص کو لایا گیا تو آپ نے اس شخص سے اپنا مدعا بیان کرنے کو کہا۔ وہ بولا، آپ اپنے اموال کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط تو قبول کرواتے ہیں لیکن ان کا محاسبہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تمہارے علم میں کوئی معاملہ ہے تو بتاؤ۔ وہ شخص گویا ہوا کہ مصر میں آپ کے مقرر کردہ عامل ایاز بن غنم نے آپ کی مقرر کردہ شرائط کے برعکس معاملات اختیار کر رکھے ہیں، یعنی وہ باریک لباس پہنتے ہیں اور ان کے دروازے پر دربان مقرر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ کو تحقیقات پر مامور کیا اور انہیں مصر روانہ کرتے وقت انہیں حکم دیا کہ مصر جا کر ایاز کے بارے میں تحقیقات کرو۔ اگر وہ حق پر ہوں اور یہ شخص جھوٹا ہے تو مجھے آگاہ کرو، اور اگر اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہوا پاؤ تو وقت ضائع کیے بغیر انہیں میرے سامنے لے کر آؤ۔ محمد بن مسلمہ اپنے ساتھی کے ہمراہ فوراً روانہ ہوئے اور مصر پہنچ کر لوگوں سے عمل کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے سب الزامات کی تصدیق کی۔ اس کے بعد وہ حاکم کے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا تو واقعی دروازے پر دربان مقرر تھا، اور سفیروں کو اندر جانے سے روک کر کہا، حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ نے کہا، حاکم کو ہر صورت باہر آنا ہوگا ورنہ ہم دروازہ جلا کر ان تک پہنچیں گے۔ دربان نے حاکم کو سارے واقعے کی خبر دی، جسے سن کر ایاز باہر آیا تو اس نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سفیر نے جب معاملات کی تصدیق کر لی تو ایاز سے کہا کہ آپ کو فوراً ہمارے ساتھ مدینہ جانا ہے۔ تو ایاز نے تیاری کی مہلت مانگی، مگر سفیر نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ کو ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ سفیر ایاز کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس حالت میں تھے کہ تن پر باریک لباس تھا، اور جب امیر المومنین کو سلام کہا تو انہوں نے اسے پہچانا ہی نہیں، کیونکہ وہ مصر جانے کے بعد فربہی مائل تھے۔ جب ایاز نے اپنا تعارف کرایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا ناز ہو ایاز، جس بات سے تمہیں منع کیا تھا تم نے وہی اختیار کی، اور جس بات کا حلف لیا تھا اسے فراموش کر بیٹھا۔ اب تمہیں لوگوں پر حکمرانی کا شوق آ گیا ہے، تم نے حکمرانی کو لذت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا باریک کرتا اتروایا اور بکری کے بالوں کا کرتا پہننے کا حکم دیا، ایک لاٹھی دی اور بیت المال سے 300 بکریاں ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی بوسیدہ لباس میں دیکھا ہے، اور یہ لاٹھی تمہارے باپ کی لاٹھی سے بہتر ہے۔ ایاز کو انکار کی مجال نہ تھی، مگر بار بار کہتے تھے، اس سے مر جانا بہتر ہے۔ اس پر امیر المومنین نے فرمایا، یہ تو تمہارا آبائی پیشہ ہے، اس میں آر کیوں ہے؟ اور مزید ہدایات دیتے ہوئے فرمایا، مسافروں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکنا، لیکن عمر کے گھر والوں کو مت پینے دینا، کیونکہ مجھے یاد نہیں کہ عمر کے عیال نے کبھی صدقے کے بکری کا دودھ یا گوشت استعمال کیا ہو۔ چنانچہ 6 ماہ تک ایاز بن غنم نے ننگے جسم پر بکریوں کے بالوں کا بنا ہوا کرتا پہن کر بیت المال کی 300 بکریاں چرائیں۔ جب 6 ماہ کے بعد امیر المومنین نے انہیں بلا کر حال احوال پوچھا
تو منت کرتے ہوئے بولے، اے امیر المومنین، میں یہ کام نہیں کر سکتا، چاہے میری گردن اڑا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا کہ اگر دوبارہ اپنے منصب پر بحال کیے جاؤ تو کیسا عمل کرو گے؟ ایاز بولے، میں دل سے توبہ کر چکا ہوں، لہٰذا اب آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی مجھے پائیں گے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے ایاز بن غنم کو ان کے منصب پر بحال کر دیا، اور جب تک وہ زندہ رہے اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو سیدھا کرنے اور اپنی زندگی کو اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔